أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو اللہ کی بات ہے وہ سچ ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے پیغام دے دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے ہاں اونٹ کا گوشت ان کی شریعت میں حلال نہیں تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ تو ان کی شریعت میں حلال تھا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اپنی کتاب سے ثبوت لاؤ، تو یہ اپنی کتاب سے اس کا ثبوت نہ لا سکے۔ تو گویا اللہ نے فرما دیا کہ جو اللہ کی بات ہے، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے جو پیغام بھیجا تھا، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، چاہے تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے قرآن پاک ہے، سب کتابیں اپنے جو وقت میں تھیں وہ قابل قبول تھیں۔ ان میں سب کچھ وہی تھا جو اللہ کا حکم تھا۔ قرآن پاک کی صرف ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اس لیے قرآن پاک میں کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا، جبکہ باقی جو کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر اللہ نے رکھ دی تھی جن کے لیے وہ کتابیں ہدایت کا سامان لے کر آئی تھیں، تو لہٰذا ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہ کی، اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ شامل کیا، تو اس لیے وہ کتابیں اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس میں نہ کوئی کچھ کمی کر سکتا ہے، نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ یہ بالکل عین وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہیں اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کی بات سچ ہے، لہٰذا اب آپ سب سے جدا ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کا دین سچا تھا، وہ ہر قسم کے شرک سے پاک تھے۔ اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی پیغام دیا اور مسلمانوں کو بھی پیغام دیا اس کے اندر کہ آپ جو یہودی ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شریک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، شرک کو ختم کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ، دین اسلام کو تھام لو۔ اسی طرح سے عیسائیوں کو بھی حکم آ گیا کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اسلام کو تھام لو، دین اسلام میں آ جاؤ۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک سے پاک تھے، لہٰذا آپ بھی شرک کو چھوڑ کر پاک بن جاؤ اور دین اسلام میں داخل ہو کر تمام باطل راستے چھوڑ دو تاکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں، اللہ فرماتا ہے قل، فرما دو ان کو، بتا دو، صدق اللہ، صدق کا مطلب سچ فرمایا اللہ نے، قل صدق اللہ، فرما دو کہ اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا پس تم پیروی کرو، ملتا دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے، پس آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو، حنیفہ یکسو ہو کر، سب باطل نظریات چھوڑ کر
اپنے ذہن میں سے ہر قسم کے خیالات باطلہ چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرو، دین ابراہیم کی پیروی کرتے ہوئے۔ وما کانا، وما اور نہیں تھے، کانا تھے، من المشرکین مشرکوں سے، تو ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرما دیا کل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس اب تم دین ابراہیم کی پیروی کرو یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ دین حق کی پیروی کرو۔ آج کل کا انسان فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر فقہی معاملات میں بٹ گیا ہے، تو فقہ کے مطابق وہ اپنے فرقے بنا کے بیٹھا ہے، فرائض اور واجبات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، قرآن و سنت پر مکمل طور پر کاربند ہونا دور کی بات ہے، تو قرآن پاک اور دین کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل قرآن پاک کو رکھا ہوتا ہے ایک جگہ اور اس کو پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا، باقی سب کام بندہ کر لیتا ہے، اخبار بھی پڑھ لیتا ہے اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی کتابیں بھی پڑھ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ دفتر کے کام بھی کر لیتا ہے، اور اپنے جو فائل اور کوئی معاملات ہوتے ہیں جو سرکاری دفتروں کے یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں وہ کر لیتا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور اگر پڑھتا ہے تو وہ عربی میں پڑھتا ہے، اس کو نہ سمجھتا ہے نہ کچھ۔ تو اس لیے قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کے سامنے ضرور حاضر ہوگا، اور سب کو یہ جواب دینا ہوگا کہ قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھا تھا، دین حق کو سمجھا کیوں نہیں تھا، پھر آپ نے دین حق کو سمجھ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں بنائی تھی، آپ کے اعمال اور آپ کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں تھا، اس میں جواب پھر قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی جو بات ہے وہ سچ بات ہے۔ جیسے میں نے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں بعض اوقات کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم بھی ایسے ہی ہے، یا ایسے ہی دین میں ہے، ایسے ہی جو ہے وہ شریعت میں ہے، جبکہ وہ بات ایسی نہیں ہوتی، تو پھر وہ اللہ کی طرف جھوٹ بن جاتی ہے بات، تو وہ لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے وہ بندہ پھر ترقی نہیں کر سکتا، نہ رزق حلال اس کو ملتا ہے اور نہ اس کو کوئی اور بہتری ملتی ہے، دنیا میں بھی پھر اس کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف جو ہے بندہ رجوع کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کل صدق اللہ، کہ بتا دو لوگوں کو کہ اللہ کی باتیں سچی ہیں، تو اس سچ پر ایمان لے آؤ۔ اور فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ محبوب بندے تھے، انہوں نے سارے مشرکوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو شام کو دیکھا تو سورج تو غروب ہو گیا، تو انہوں نے کہا غروب ہونے والا تو رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رات کو چاند نکل آیا تو انہوں نے دیکھا لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، تو پھر دیکھا صبح تو چاند بھی نظر نہ آیا، تو فرمایا نظر نہ آنے والا تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ دیکھا لوگ پھر ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، تو ستارے جو ہے صبح کو ختم ہو گئے، وہ غائب ہو گئے، تو فرمایا غائب ہونے والے رب تو نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے رب کی طرف رجحان جو ان کا پیدا ہوا، دیکھیں بہت ساری ریسرچ کے بعد، بہت ساری سمجھ بوجھ کے ساتھ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے جب انہوں نے کہا یہ رب نہیں ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب رب، یہ رب نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، لوگ عبادت کرتے ہیں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، یہ سب رب نہیں ہے۔
تو انہوں نے جب یہ کہا لا الہ، پھر اللہ نے ان کو الا اللہ یعنی مگر اللہ ہی تمہارا رب ہے، تو اللہ نے وہ ایسا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کیا جس کی مثال اب قیامت تک نہیں ملتی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظمت دی، اس لیے فرمایا یہاں پہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دین میں ملت کا مطلب ہے خاندان میں تعلق، رشتہ داری تعلق۔ اب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کیسے قائم ہوگا کہ ہم اسی کے دین پر چل پڑیں، اور وہی دین ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ تو دین نیکی ہے، تو اسی پر چل کر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ تو حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ یکسو کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ منہمک کر لینا، اور ہمیشہ کے لیے باطلوں سے رشتہ، باطل جتنے بھی راستے ہیں سب چھوڑ دینا، اور صرف رجوع اللہ کر دینا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا۔ کیونکہ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ تو شرک سے جدا تھے، اور شرک سے جدا جیسے وہ تھے اس طرح ہم بھی جدا ہو جائیں تو ہم بھی کل کو ابراہیم علیہ السلام کے گروہ میں انشاءاللہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پھر فرما دیا ہے کہ اللہ کی ہر بات سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے اعمال ٹھیک کرو، ایمان کی حالت بہتر بناؤ، اور اسلام کی طرف یکسو ہو کر جو ہے تمام جو باطل راستے ہیں ان کو چھوڑ کر صرف صراط مستقیم پر چل پڑو۔ یہی نجات کا راستہ ہے، اور نجات کا ذریعہ یہی ہے، تو اسی پر چل پڑو، تمام باطل دینوں سے ہٹ کر حق پر قائم ہو جاؤ، اور توحید جو دین ہے اسی پر ابراہیم علیہ السلام قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی ہی تلقین کی ہے۔ اور اب یہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو اللہ نے فرما دیا کہ اب آپ دین اسلام پر ہی قائم ہو جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہو جاؤ۔ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، آپ بھی اپنے اندر شرک کی ہوا کو ختم کر دو۔ بعض لوگوں نے اپنے نفس کو شرک بنایا ہوتا ہے، جیسے دل کیا ویسے کیا، اب اپنی خواہش جیسے ہوتی ہے ویسے بندہ کرتا ہے، تو یہ خواہشات کو اپنا رب بنا لینا یہ بھی تو باطل کام ہے، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت کا نور چھین لیتا ہے۔ جس طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 پڑھو تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو اپنی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، اپنی خواہش کو ہی اپنا حکم سمجھتے ہیں اور اس کو پورا ہر صورت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت واپس لے لیتا ہے جبکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے، ان کے کانوں پر بھی وہ بلا کان بھی ان کے اس قابل نہیں رہتے کہ وہ کسی حق بات کو سن سکیں، بلکہ مہر لگ جاتی ہے، دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے کہ دل قبول ہی نہیں کرتا حق بات کو۔ تو اس وقت صورتحال ہوتی ہے جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے ساتھ بھی تعلق بناتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور نفس پرست ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، اور اسلام کے اوپر چلنا اس کو مشکل لگتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اللہ کی ناراضگی اسے جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے، تو وہ پھر شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کر رہیں، ہمارے ایمان میں جو خرابی ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جب بھی ضرورت پڑے تو ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں دین حق پر قائم رہ کر، دین ابراہیم پر قائم رہ کر، اور پوری یکسوئی کے ساتھ
پوری محبت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ مکمل ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قائم و دائم فرمائے اور دین حق پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔